السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قربانی کا تھوڑا بہت ذکر کریں گے تو سنیے گا۔ تھوڑا ویڈیو تھوڑا سا بڑا ہوگا پر قربانی کا ذکر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک اپنی امت کے نام سے، دو کرتے تھے، ایک اپنی امت کے نام سے اور ایک خود کے نام سے کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی کیوں نہ قربانی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے سب کے باپ ہوئے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی دو بیویاں تھیں، ان میں سے ایک بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے، بڑے ہی خوبصورت تھے، اور اللہ تعالیٰ کے خلیل اور دوست تھے ابراہیم علیہ السلام۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، آپس میں بہت دوستی تھی۔ اللہ اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا لقب تھا آپ کو، اور اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے۔ بچہ چھوٹا ہی تھا اور اللہ کا حکم ہوا کہ جنگل میں چھوڑ کر آؤ بی بی ہاجرہ کو اور اس بچے کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو حکم ماننا ہی تھا اپنے دوست کا، بڑے پیار کرتے تھے۔ تو آپ مکہ کی پہاڑیوں میں چھوٹے سے دودھ پیتے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑا، تھوڑی کھجور اور ایک مشک پانی رکھ کر اور وہاں سے چل دیے۔ تو بی بی ہاجرہ بولی کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں جنگل میں؟ تو آپ نے بولا کہ میں رب کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہیں، رب کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو بی بی ہاجرہ بولی کہ پھر تو جائیے آپ، پھر آپ جائیے۔ اور وہ دونوں جنگل میں چھوٹے بچے کے ساتھ رہنے لگی۔ جب کھجور اور مشک کا پانی ختم ہو چکا تو بچہ پیاس سے بہت تڑپتا تھا، ادھر سے ادھر بھاگتی پھرتی پہاڑوں میں بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں، اور بچہ ادھر تڑپتا رہتا تھا، مچل مچل کر روتے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ آپ کو پیاس شدت سے ستاتی تھی، تو آپ ادھر سے ادھر بھاگتی دوڑتی پانی کی تلاش میں۔ آپ کے ایڑیاں، جب آپ تڑپ رہے تھے نا، مچل رہے تھے، تو آپ کی ایڑیاں رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا، جو ہم زمزم بولتے ہیں، پانی بولتے ہیں زمزم، آب زمزم کا۔ تو بی بی ہاجرہ نے بہت سارا پانی شروع ہو گیا، رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ تو بی بی ہاجرہ بولی کہ زمزم زمزم یعنی ٹھہر جاؤ، تو وہ آب زمزم کہلایا اور پانی رک گیا، وہاں پانی ہی پانی ہو گیا۔ اسی کے کنارے سب ٹھہرے، آتے جاتے مسافر بھی رکتے تھے، وہاں گاؤں بس گئے، اور اس طرح وقت گزرتا گیا اور 13 سال ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے خوبصورت، بہت خوبصورت اور جوان، 13 سال کے بچے ہی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد آتی تھی ان کی، اور بتاتی رہتی تھی اپنے والد کے بارے میں اسماعیل علیہ السلام کو۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بھی محبت رکھتے تھے بہت زیادہ، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، اور اپنے بچے کو بھی یاد کرتے، اپنی بیوی کو یاد کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم، تم میرے دوست ہو، اب مجھے قربانی چاہیے، تمہارے بیٹے کی قربانی چاہیے، تو قربانی دیجیے اپنے بیٹے کی، جو تم کو سب سے عزیز ہے، سب سے عزیز ہے تمہارا بیٹا، اس کی قربانی چاہیے۔ آپ کے ایک ہی بیٹا ہوا تھا، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے۔ تو
تو گئے وہاں پر گئے اور اپنے خوبصورت بیٹے کو دیکھا، بہت پیار کیا، لاڑ کیا، اور بی بی ہاجرہ بھی خوش ہوئی، بچہ خوش ہوا اور آپ خوش ہوئے۔ رات وہیں رکے تو آپ نے بولا کہ ہاجرہ صبح بچے کو تیار کر دینا، رب کی دعوت ہے، دعوت میں لے کے جاؤں گا اس کو۔ بی بی ہاجرہ بولی کہ جی ٹھیک ہے۔ پھر بچے سے پوچھا انہوں نے ایک طرف لے جا کر کہ بیٹا اسماعیل، مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری قربانی مانگی ہے، تو میں رب تعالیٰ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر کی ہی اولاد تھے، تو بولے کہ بابا جان جو آپ کو حکم ہے وہی کیجیے، آپ دے دیجیے میری قربانی، میں تیار ہوں، آپ میری قربانی دے دیجیے۔ صبح ہوئی اور آپ کہہ کر سوئے تھے کہ اس کو صبح نلا دینا، میں لے کر جاؤں گا۔ تو بی بی ہاجرہ نے ان کو تیار کر دیا صبح نلا دھلا کر۔ اب وہ انگلی پکڑ کر لے کر چلے جنگل کی طرف، پیچھے سے شیطان مردود آیا، اس نے بی بی ہاجرہ کو برکلایا، کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں لے گئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو؟ بولی کہ بتائیں کہاں لے گئے؟ کہ مجھے پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ذبح کرنے لگے، ہے نا، ذبح کرنے لگے ہیں جنگل میں، تو آپ کا بیٹا آپ ذبح کرنے دو گی؟ انہوں نے کہا کہ رب کا حکم ہے اور وہ لے گئے ہیں، تو تو شیطان مردود ہے، مجھے برگلانے آیا ہے۔ رب کے حکم سے اگر وہ ذبح کر رہے ہیں تو ایک اسماعیل تو کیا، اگر 10 اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ کے نام سے قربان کر دیتی، تو جا یہاں سے شیطان مردود۔ تو پھر شیطان تو چلا گیا اور آپ اس کی انگلی پکڑ کے ان کی اسماعیل علیہ السلام کی لے جا رہے ہیں۔ رکے ایک جگہ جنگل میں کہ بیٹا ٹھکانہ آ گیا، اب تم قربانی دو۔ تو لیٹ گئے اسماعیل علیہ السلام، بڑے ہی حسین اور خوبصورت تھے، لیٹ گئے کہ بابا جان شروع کیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری نکالی تو آپ لیٹے لیٹے بول رہے اسماعیل علیہ السلام کہ بابا جان جلدی کریے، اللہ کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، آپ جلدی کریے، اور آپ ایسا کیجئے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں نا تو آنکھیں بند کر لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حکم ادا نہ کر سکیں اور میری طرف دیکھ کر آپ چھوڑ دیں، رب کا حکم نہیں ادا کر سکیں گے، تو آپ آنکھیں بند کر لیجئے اور چلائیے چھری۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، آنکھیں بند کر کے اور ذبح کر رہے، گردن پہ چھری چلا رہے، اللہ کا حکم ہوا اور فرشتہ وہاں سے بہت خوبصورت دمبا لے کر آیا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دیا۔ تو وہ چھری تو ہے نا اسماعیل علیہ السلام پر دمبے پر چلتی رہی، اور وہ فرشتہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کھڑے ہو گئے ادھر۔ پھر اللہ کی آواز آئی کہ ابراہیم آنکھیں کھول دیجئے، تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ تو جب آنکھیں کھولی ابراہیم علیہ السلام نے تو نیچے دمبا تھا اور وہ حلال ہو چکا تھا، بہت خوبصورت قربانی، بہت خوبصورت اللہ کے یہاں کا دمبا تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا، اور آپ کو ادھر آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ یہ اس طرح سے تب سے قربانی شروع ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانی کیا کرتے تھے، ایک امت کے نام کی، ایک اپنے خود کے نام کی، اور 3 حصے ہوتے ہیں قربانی کی، بکرے کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ خود رکھتے ہیں، ایک رشتہ دار اور اڑوسیوں پڑوسیوں کو دیتے ہیں، اور ایک حصہ
غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہی اصول ہے اور یہی سنت رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ تو جس کے پاس جو صاحب امیر ہو، امیر دولت مند، تو جس کے پاس 52 تولہ چاندی ہو، ہے نا، وہ ان کے اوپر واجب ہے قربانی، یا اتنے پیسے ہوں، چاندی نہیں اور اتنے پیسے 52 تولہ چاندی جتنے پیسے ہوں تو وہ ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، چاہے عورت ہو، چاہے اپنا بیٹا ہو، چاہے جو بھی ہو، اگر صاحب ہے تو واجب ہے ان پہ قربانی۔ آپ ایسا نہیں سوچیں کہ گھر میں ایک بڑا ہے تو وہی قربانی کر رہا ہے، نہیں، جس کے پاس ہے، حیثیت والا ہے وہ، تو قربانی وہ کرنا واجب ہے، اس کے اوپر واجب ہے قربانی کرنا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نام سے اپنے بچے کو قربان کر رہے تھے، اور ہمارے اوپر حکم آیا کہ ہم بکرا قربانی کریں، یا جس کی بھی ہم قربانی حلال چیزیں اس کی قربانی دیں، تو ثواب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ حلال ذبح کرتے وقت قربانی کا ایک قطرہ بھی اگر خون کا گر جاتا ہے تو اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے، اور بہت ثواب ملتا ہے قربانی کروانے والے کو۔ تو پیچھے نہیں ہٹیں، نہیں ڈریں، نہ جھجکیں، نہ ترس کریں کہ نہیں ہم کو تو ترس آتا ہے، یا اندر چھپ جائیں قربانی کے وقت۔ مرد ہو کر ایسا نہیں کریں، کیونکہ ہم گوشت تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اگر سب ایسا کر لیں گے تو گوشت کون کرے گا؟ دکان پہ گوشت کی دکان سے ہم گوشت تو لاتے ہیں، اگر وہ بھی اپنے جیسے ہی ہو جائیں گے ترس کرنے والے یا ایسے، تو پھر آپ گوشت تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں سب، پھر گوشت کیسے کھائیں گے؟ اور یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے قربانی کا، اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو بڑے شوق سے کریے، ثواب کمائیے اور کریے قربانی، ضرور کریے، انشاءاللہ آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ اور سبھی کو کرنا چاہیے، جو بھی صاحب حیثیت ہے وہ قربانی کرے، انشاءاللہ قربانی تو ہوگی ہی اور قبول بھی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔